اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائزز، کاسمولوجی ہمارا پہلا سیزن اور اس کی قسط نمبر 11، ہیڈرون ایپاک، قرآن اور تخلیق کائنات کا ذراتی دور ثانی، دوسرا دور ذرات کا۔ سائنسی حوالوں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اتنی اہم ترین دریافت پر صرف ایک بنیادی آرٹیکل دیکھیں گے، اور وہ آرٹیکل ہے ہارورڈ یونیورسٹی اور اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ کا، جو سائنسی تحقیقی ادارہ ہے، معروف ترین ادارہ ہے۔ اس کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے CFA، سینٹر فار ایسٹرو فزکس، اور اس میں تخلیق کائنات کے بارے میں، کاسمک ایولیوشن، جو خلا کا جو ارتقاء ہوا، اس کے بارے میں انتہائی پیچیدہ، بنیادی ترین اور انتہائی تفصیلی معاملات بیان کر دیے گئے ہیں۔ آئیں اس آرٹیکل کو دیکھتے ہیں۔ انٹرسٹ رکھنے والے حضرات کے لیے پورا کا پورا آرٹیکل بہت زبردست ہے، لیکن یہاں ایک اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ڈھیر ساری انڈر لائن کی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ یہاں ہم بہت اہم چیز بتانے جا رہے ہیں، تو یہ جو ریڈ انڈر لائنز ہیں، یہ شاید آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو، تو ہر ریڈ انڈر لائن کو ہم بڑا کر کے زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ کائنات کے شروع کے آغاز میں یہاں پہ آپ دیکھیے دا فرسٹ 100 سینچریز آف دا یونیورس، کائنات کے بننے کے پہلی جو 100 صدیاں تھیں، بالکل شروع کا دور، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو ایسٹرو فزسسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں میٹر اینڈ ریڈیشن ور انٹیمیٹلی کپلڈ ٹو ایچ ادر۔ جو میٹر تھا یعنی مادہ، اور تابکاری یا ریڈیشن تھی، وہ بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اگلی لائن میں آگے چل کے بیان کرتے ہیں دا چارجڈ ایلیمنٹری پارٹیکلز آف میٹر بگین کلسٹرنگ انٹو ایٹمس۔ یہ جو چارج ہوئے برقی چارج کے حامل جو بنیادی ذرات تھے مادے کے، وہ ایٹمز کے اندر کلسٹر ہونے لگے، ایٹمز میں بننے لگے، اس کے اندر گھسنے لگ گئے۔ دیئر اون الیکٹرو میگنیٹک فورسز، جو ان کی اپنی برقی مقناطیسی قوتیں تھیں، پل دیم ٹوگیدر، انہوں نے ان کو جوڑ دیا، ان کو پل دیم ٹوگیدر، ان کو الگ تھی، ان کو جوڑ دیا، اسپوریڈیکلی ایٹ فرسٹ، شروع میں رکاوٹوں کے ساتھ، رک کے، اینڈ دین مور فریکوینٹلی، اور پھر بالکل تیزی کے ساتھ، بالکل کثرت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ یہ آپس میں مل گئے، یہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو گئے۔ The weakening radiation could no longer break them apart۔ جو کمزور ہوتی ہوئی تابکاری تھی، وہ ان کو اب الگ نہیں رکھ سکتی تھی as quickly as they combined، اور وہ بہت جلدی، جتنی جلدی یہ آپس میں آ کے مل گئے۔ یہاں پر آپ غور کریں، فوکس کریں ان کے ملنے کا، ان کے ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے کا، ریپلس یا دور ہونے کا نہیں۔ یہ کائنات کے اولین دور کی بات ہے۔ پھر ایک اور انڈر لائن آپ دیکھیں، دا انفلوئنس آف ریڈیشن ہیڈ گرون سو ویک۔ تابکاری کا جو اثر تھا وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا دیٹ اٹ کوڈ نو لانگر پریونٹ دا اٹیچمنٹ آف ہیڈرون اور لیپٹون۔ تو یہ جو بنیادی ذرات ہیں، جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں، ہیڈرون اور لیپٹون، ان کو ملنے میں، اٹیچ ہونے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی تابکاری۔ اور یہ بالکل بنیادی ذرے تھے، ایلیمنٹ پارٹیکلز دیٹ ہیڈ سروائیوڈ انہیلیشن، یہ اپنے خاتمے کو اس سے بچ گئے اس طرح۔ تو ہائیڈروجن ایٹمز ور دا فرسٹ ٹائپ آف ایلیمنٹس ٹو فارم ریکوائرنگ اونلی دیٹ اے سنگل نیگیٹو چارج الیکٹران بی الیکٹرومیگنیٹیکلی لنکڈ ٹو اے سنگل پازیٹیو چارج پروٹون۔ اور یہ ہر طرح کے دونوں چارج، برقی منفی اور پازیٹیو مثبت چارج رکھنے والے بھی جو پروٹون تھے، وہ آپس میں مل گئے۔ یہاں پر اب ملاپ، ایک دوسرے کی طرف بڑھنا، ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا، ہر طرح کے ذرات، ہر طرح کے اجسام کا، بنیادی ترین اجسام کا اس کائنات میں دیکھ لیں، چاہے وہ میٹر ہو یا انرجی ہو، ریڈیشن ہو، یا ذرات ہو یا مادہ ہو۔ اسی آرٹیکل میں آگے چل کے ہم مزید دیکھتے ہیں ہیویئر ایلیمنٹس کا سیکشن، اور اس میں بھی کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی تحریر آپ کو باریک دکھے گی، تو ان انڈر لائنس کو جو پاز کر کے آپ اگر دیکھ سکیں تو اس کو دیکھ لیں، ورنہ تمام اہم انڈر لائنس کو ہم زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ادھر بھی تو یہاں بتایا گیا ہیوی ایلیمنٹس اوریجنیٹ، جو بھاری جو عناصر تھے، وہ کاربن، لوہا وغیرہ، یہ کس طرح آغاز ہوا ان کا، when two or more light weight particles combine together۔ یہاں پر ارلی کائنات میں، ابتدائی کائنات میں جو ہلکے ذرات تھے وہ آپس میں مل کے کمبائن ٹوگیدر ہو گئے، ملے، اٹریکٹ ہوئے، ایک دوسرے کی طرف سے بڑھے، اور پھر بھاری ذرات یا عناصر انہوں نے بنا دیے۔ سیکنڈ، دا نیولی فارم پازیٹیولی چارج نیوکلیس دین اٹریکٹس ا ریکوزٹ نمبر آف نیگیٹیولی چارج الیکٹرانس۔ اور دوسرے درجے میں یہ ہوا کہ جو نئے بنے تھے مثبت چارج رکھنے والے، نیوکلیس جو تھا، اس نے اٹریکٹ کیا نیگیٹیولی چارج الیکٹرانس کو اپنی طرف، ان کو بھی اپنی طرف کھینچا، اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ اٹریکشن، ملاپ، کمنگ ٹوگیدر، ان سب چیزوں پہ آپ ذرا غور کریں۔
یہاں پر ہم قرآن کی ایک بہت بڑا معجزہ بتانے والے ہیں ان ملاپوں میں کس کس صورت کا ملاپ تھا. اگلی انڈر لائن میں ہم نے اس کو زوم آؤٹ کیا. ان دا کیس آف ہیلیم پروڈکشن a temperature of at least 10⁻⁷ K is needed. یہ ہیلیم جو شروع میں کائنات میں بنی, جو ہم نے دیکھا کہ دخان کی حالت میں, گیس کی حالت میں جو شروع کی کائنات تھی, اس میں جو ہیلیم تھا تو اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ, یہ زیادہ جو تھا ٹیمپریچر یہ ضروری تھا 10⁻⁷ K, اتنا زیادہ ٹیمپریچر کم از کم ضروری تھا. کس چیز کے لیے؟ ٹو تھرسٹ ٹو ہائیڈروجن نیوکلائی پروٹونز انٹو ون انادر. جو ہائیڈروجن کے جو پروٹونز ہیں نیوکلیس کے اندر, ان کو ایک دوسرے کے اندر گھسانے میں, تھرسٹ انٹو, ان کے ملاپ میں یہ ٹیمپریچر ضروری تھا جو کہ موجود تھا. اس نے کیا کیا؟ پیئرس دا نیچرل الیکٹرو میگنیٹک بیریئر. اس نے جو قدرتی برقی مقناطیسی جو رکاوٹ تھی اس کو توڑ دیا. دیٹ پریونٹس دم فرام انٹریکٹنگ, اور آپس میں مل کے کام کرنے میں, ان ذرات کے آپس میں ملنے سے رکاوٹ کو دور کر دیا. یہاں پہ آپ ملاپ, اٹریکشن اور ایک دوسرے کی طرف جو سبمیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. سب ایک پارٹیکلز اور انرجیز ایک دوسرے کو سبمٹ ہوتی جا رہی ہیں. اگلی انڈر لائن آپ دیکھتے ہیں زوم آؤٹ. ونس ود ان 10⁻12 سینٹی میٹر آف ون انادر the two hydrogen nuclei no longer repel. اب جو ہائیڈروجن کے جو نیوکلیائی تھے, نیوکلیاتی جو ذرات تھے ان کے اندر, وہ ایک دوسرے کو ریپیل یا دھکیل نہیں رہے تھے, ایک دوسرے سے کراہت اختیار نہیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو دور نہیں کر رہے تھے. انسٹیڈ the attractive nuclear force seizes control, اور ان کو ملانے والی, کھینچ کے ایک دوسرے کی طرف لانے والی جو نیوکلیئر فورس تھی اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اس کے بجائے. اور slamming them together, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سلیم کر دیا, ان کو ٹکرا کے ملا دیا ٹوگیدر ferociously, بہت زبردست طریقے سے. اینڈ یونائٹنگ دیم, اور ان کو ایک کر دیا انسٹنٹینیسلی, ایک دم سے, انٹو ہیویئر نیوکلیس, اور پھر اس طرح بھاری نیوکلیس وجود میں آ گیا. ایگزیکٹلی دا سیم پروسیس اکرز ناؤ ان دا ہارٹس آف دا اسٹارز ایوری ویئر. آج کل کے ستاروں میں بھی یہی پروسیس آج کل بھی ہو رہا ہے. آخری زوم آؤٹ انڈر لائن ہم دیکھتے ہیں. اسمال راکی پلانٹس لائک ارتھ, زمین کی طرح کے جو چھوٹے مادے پہ مشتمل جو چٹانی سیارے ہیں, وہ ایکسیپشن ہیں باقی کائنات کی نسبت. کس طرح ایکسیپشن ہے یا استثنا رکھتے ہیں؟ دے یوزلی ہیو لٹل ہیلیم, ان میں عموماً ہیلیم بڑی کم ہوتی ہے. بیکاز دیئر گریوٹی از ناٹ اسٹرانگ انف, کیونکہ ان کی گریوٹی اتنی طاقتور نہیں ہوتی ٹو پریونٹ لائٹ ویٹ ہیلیم ایٹمس فرام اسکیپنگ, کہ وہ پریونٹ کر دیں, روک دیں چھوٹے جو وزن کے جو ہیلیم ایٹم ہیں ان کو بھاگنے سے. اسکیپ, وہ اسکیپ نہیں ہوں گے, ریپیل نہیں ہوں گے, بلکہ واپس اٹریکٹ ہو کے ایک دوسرے کی طرف آ جائیں گے, اطاعت اختیار کریں گے, کراہت نہیں ایک دوسرے سے. پھر لائف از آلسو این ایکسیپشن, اس سرزمین پہ, اسکوائر پہ جو زندگی ہے وہ بھی ایک استثنا ہے. فار اٹ اوریجنیٹڈ فرام دا میٹر, یہ اس مادے سے بنی ہے, آف وچ آور پلانٹ میڈ, جس سے ہمارا سیارہ بھی بنا ہے. انڈیڈ فرام میٹر دیٹ ڈز ریڈیلی کمبائن, واقعی وہ مادہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات کی تمام جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں مادے ہیں, نامیاتی مادے ہیں, طبعی مادے ہیں, غیر نامیاتی مادے ہیں, جس سے لائف بنتی ہے, جس سے میٹر بنتا ہے, تابکاری ہے, حرارت ہے, روشنی ہے, کوئی بھی چیز اس پوری کائنات کے بننے کے دوران جو کار فرما فیکٹر ہے وہ ہے قربت, ایک دوسرے کے قریب آنا, اور جو چیز نہیں ہے وہ ہے کراہت, دور ہونا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, جس چیز سے آپ اٹریکشن فیل کرتے ہیں, سبمٹ ہوتے ہیں جس کی طرف, ایک دوسرے سے ملتے ہیں سبمیشن میں, اس کو کہیں گے اطاعت, اور جب ریپیل ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں, تو اس کو کہیں گے کراہت. عربی کے تناظر میں اللسان العربی, ان حقائق کے ساتھ قرآن کی اس آیت مبارکہ کو اور آیت کریم کو دیکھتے ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 11. ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا جبکہ وہ دھواں تھا. یہ کائنات کی شروع کے حالات ہیں. فقالا, پھر اللہ وللارض, پھر اس سے یعنی آسمان سے کہا اور زمین سے کہا, یعنی توانائی سے کہا اور مادے سے کہا. اتین تو او اکرہن, آؤ, اطاعت سے یا کراہت سے, یعنی اٹریکشن سے یا ریپلشن سے. انہوں نے کہا ہم اطاعت سے جاتے ہیں. قالتا, انہوں نے کہا, اتینا تعین, ہم اطاعت کے ساتھ آتے ہیں, ہم اطاعت سے جاتے ہیں. اتین کا لفظ آنے اور جانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میٹر اور انرجی, سما اور ارض, ان دونوں نے اطاعت کو اختیار کیا, یعنی کہ کمبینیشن, یعنی کہ یونیفیکیشن, یعنی کہ اٹریکشن, یعنی کہ کمبائننگ, اور نہیں اختیار کیا کراہت کو, یعنی ریپلشن, ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کو نہیں اختیار کیا. اور یہ دونوں, یہ ان کے اندر جتنی بھی وما بینہن,
بینہم، ان کے درمیان جو کچھ بھی وہ سب مل کے اطاعت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سبمٹ ہو گئے، اطاعت اختیار کر لی، اٹریکٹ ہو گئے اور مل گئے۔ یہ فلسفی، یہ سائنس، یہ حقائق آپ کو سمجھ آئے، اس ایک آیت نے اپنے اندر کوزے میں ایک سمندر کو بند کر لیا۔ پوری ایکسپینشن آف یونیورس، کریشن آف دا یونیورس کے درمیان ہر قسم کے مادے، چاہے وہ حراراتی ہوں، چاہے وہ توانائی کے حامل ہوں، چاہے وہ طبیعی ساخت کے حامل ہوں، ان سب کے درمیان اٹریکشن تھی، ریپلشن نہیں تھی، اطاعت تھی، کراہت نہیں تھی۔ اور یہی بات الارض اور السما کے زمرے میں اللہ تعالیٰ نے اولین کائنات کے بارے میں جب وہ اس کی طرف مستوی ہوا، اس سے تخلیق کے بارے میں اللہ نے اس منظرنامے کو، اس حقیقت کو جو پیش فرما ہوئی اس آیت مبارکہ میں کس خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اللہ واقعی عظیم ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، والسلام۔